ایک آیت یہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں سورہ انعام کی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت، اور اس جہان میں اللہ کی قدرت اور اس کا علم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں کہ جو تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ان سب کا پہلی ایک بات، کیڑے مکوڑے چرند پرند، ان کی قسمیں اور ان کے گروہ، ان کی ٹولیاں۔ اب یہ بات بتانے کی بات ہے کہ ایک ایک کا نام لے کر ان کی ٹولیوں کا، ان کے گروہوں کا، ان کے اندر جو پھر وہ نسلیں ہیں، اب انسانوں کی بھی نسلیں ہیں، یورپین ہیں، آسٹریلین ہیں، نیوزی لینڈ ہے، عرب ہیں، چائنیز ہیں، کنٹریوں پہ الگ الگ ہیں۔ تو ہم اس حساب سے ایک کمیونٹی ہے، کا مطلب ایک کمیونٹیز بھی ہوتا ہے، تو کمیونٹیز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے تمہاری کمیونٹیز ہیں نا، اسی کی مثل وہ نور بشر پر جب میں نے پروگرام کیا تھا بہت سال پہلے، اس وقت میں نے اس کو کسی اور کنٹیکسٹ میں شاید کو آپ کو سنایا تھا کہ یہاں پر جو مماثلت ہے کی گئی کہ تمہاری مثل وہ ہیں، یہاں مماثلت ہر چیز کی نہیں ہے، ایک چیز کی کہ وہ بھی کمیونٹی تم بھی کمیونٹی، وہ بھی مخلوق تم بھی مخلوق، تمہارا حساب بھی اس کے پاس ہے، ان کا حساب بھی اس کے پاس ہے، یہ ایک مماثلت ہے۔ تو قل انما انا بشر مثلکم میں وہ مماثلت نہیں، صرف ایک ہی مماثلت ہے، میرا خدا بھی وہ ہے اور تمہارا خدا بھی وہ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں بھی پیدا کیا، ایک مماثلت ہے۔ انما الہکم الہ واحد، وہ مسئلہ الوہیت میں، اس کے ماننے میں، ایک ماننے میں اور اس کی تخلیق میں وہاں مماثلت ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو میں نے الحمدللہ اس وقت کی تھی۔ اب وہ کمیونٹیز ہیں، ہمارے قبائل ہیں، ان کے بھی قبائل ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی ایک آیت نے سائنسسٹوں کے لیے دنیا کھول دی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مکڑیوں کے کتنے قبائل ہیں، وہ طوطوں کے کتنے قبائل ہیں، اور کیا کیا ان کے اندر فرق ہے۔ ہمیں تو یہ حاضر ناظر اور میلاد کرنے والوں نے ادھر جانا ہے، اسی کے اوپر ہی وہ سارا ہوتا ہے نا، خرچ مرچ اور جو کچھ ہوتا ہے، دنیا کسی اور طرف سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت نے تو حد کر دی ہے، حد کر دی اس آیت نے کہ ان کی کمیونٹیاں، ان کے قبیلے اور اپنے قبیلوں سے ان کا کنیکشن، مچھلیوں کے قبیلے ان کا کنیکشن، آپس میں ملنا، اٹلانٹک کے رہنے والے ادھر وہ دوسرے علاقے کے رہنے والے اور ان کا کیسے کنیکشن کیا ہے، اس کے اوپر دنیا پہنچی ہوئی ہے اس آیت کو دیکھ کر۔ اور ہم اس کو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں، ہم ان آیتوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں حضور نو پتا نہیں سی، نبی نو پتا نہیں سی، اگر کسی نے کہہ دیتا پتا سی پکا جنت میں بتائیں۔ اور یہاں وہ زیر باس ہی نہیں ہے مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام کا ریکارڈ میرے پاس ہے، اور ان کے قبیلے ہیں، کمیونٹیز ہیں، میں جانتا ہوں۔ اب ذرا اس وقت کے ڈریسز کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، کیا حالات ہوں گے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ ان کو دعا سکھاتے ہیں کہ وہ نشکرک ولا نکفرک۔ بدو ہیں، نئے مسلمان ہونے والے، دوسرے ہیں جن کی تربیتیں ہو چکی ہیں، اور وہاں وہ کیا کمیونٹی ہوگی جن کو یہ بتایا جا رہا ہے، دوسروں کو سنایا جا رہا ہے، وہ نشکرک ولا نکفرک، اور وہ کون ہے، وہ نقلہ و نترک میں کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، بس یہ زبان سے الفاظ نکل گیا نہیں، یہ کمیونٹی کے اندر سے غلط عقائد کی جو گندگی ہے نا، ان کی صفائی ہو رہی ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے۔ ذرا ماحول میں جا کر بنو عباس بنو امیہ کی اشعریہ کو چھوڑ کر، قدریہ کو چھوڑ کر، جامعہ کو چھوڑ کر، یہ جبریہ کو چھوڑ کر، ان سے ذرا الگ ہو کے اس کمیونٹی میں جائیں۔ نزول قرآن کے وقت کمیونٹی کیا کہہ رہی ہوگی؟ کمیونٹی یہ کہہ رہی ہوگی، کہہ رہی تھی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پچھلے پروگرام میں میں نے تلاوت کر دی تھی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ بہت 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 تو ایسی چیزیں ہیں، یہ کمیونٹی کہہ رہی ہے، بہت بہت تو ایسی چیزیں ہیں اللہ ان کو جانتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اب یہ ایک مینٹل النس ان کے اندر آ گئی، جب یہ آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شفا کے بندوبست فرما دیے کہ یہ آدم کی اولاد ہے، یہ میری مخلوق ہے، وہ مر بھی جائے نا، عذاب میں بھی آ جائے، تو پھر بھی وہ ایک اس انداز سے فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد، وہ تسی کی کر لیا اپنے نال، کہیں عباد ہی ان کو فرماتا ہے، وہ ایک جزا سزا کا سلسلہ ایک الگ ہے۔ اب چونکہ یہ بیمار ہے، ان کو مختلف اسالیب سے ان کی بیماری کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ سنو، تمہاری کمیونٹیز ہیں، ان کی بھی کمیونٹیز ہیں، جتنی تمہاری کمیونٹی ہے نا، ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں نہ جانتا ہوں اور میں نے اس کا ریکارڈ نہ رکھا ہو، اور ان کمیونٹیوں میں سے بھی کوئی ایسی کمیونٹی نہیں ہے جس کا ریکارڈ میرے پاس نہ ہو، سب کو میں جانتا ہوں۔ یعنی علم الہی کی تعبیر ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ان کا غلط عقیدہ تھا اللہ کے بارے میں، حضور کے بارے میں نہیں، اللہ کے، یہاں تو بات آتی ہے نا ان کو علم ہے یا نہیں، یہاں وہ زیر باسی مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ کا علم نہیں مان رہے، حضور کا علم کا انکار کی تو بڑی وہ تو ایک دوسری بات ہے، اللہ کا علم نہیں مان رہے۔ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون۔
یہ کہا جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ریکارڈ ہے میرے پاس, اور سنو, ثم الی ربہم یحشرون, یہ حشر کا لفظ آ گیا. اور سن لو, سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے, سب جمع کیے جائیں گے. یعنی ریکارڈ ایسا ہے کہ کوئی مس ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں کہ چلو ستا رہ گیا ایسے ایک نکاح جکیلا. یہاں ایک, میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک چھوٹی سی بات کر دوں. بعض اہل علم یہاں سے وہ استدلال فرماتے ہیں, اور کئی روایات بھی اس کے بارے میں آتی ہیں, کہ قیامت کے دن ہر ایک چیز کو زندہ کیا جائے گا. اس میں سے یہ ایک اشارہ اس آیت کے اندر بھی ہے. یہاں اس کا ایک خاص معنی اگر لیا جائے تو پھر تو ہر چیز کو زندہ نہیں کیا جائے گا, کہ یہاں ریکارڈ بتانا مقصود ہے, لیکن حشر جمع ہونا صرف جن و انس کا ہی ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, وہ روایات میں بھی ہے کہ جانوروں نے زیادتی کی ہوگی تو ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا. لیکن ایک بات ہے کہ چونکہ وہ انکار کر رہے ہیں جہان کا, تو زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا دلائل کے بارے میں. زیادہ دھیان اس طرف جانا چاہیے کہ وہ تو چرند پرند ہر ایک کا کہہ رہے تھے نا کہ اس کو پتہ نہیں, تو ایک بار سارا جہان دوبارہ بسے گا اور خدا بسا کر دکھائے گا, بتائے گا اور دکھائے گا کہ یہ ہے چرند, یہ ہے پرند, یہ ہے اڑنے والے, یہ ہے کمیونٹی جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ اگر فنا ہو گئی تو کیسے آئیں گی, اللہ کیسے جانے گا. یہ میں نے سب کو جمع کر دیا ہے, اب میں نے وہ کر کے دکھا دیا ہے. میں نہیں کہتا میرا نام لو, میرا کام بولتا ہے, میری قدرت بولتی ہے, میرا علم بولتا ہے. واہ واہ واہ. تو اس لیے یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کا اگر اور شان علم کا بیان ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر دے تو ہمیں اس سے کیا مسئلہ ہے, ہمیں اس سے کیا تکلیف ہے کہ وہ بکریاں آ جائیں, ککڑیاں آ جائیں, سارا کچھ آ جائے, تو ہمیں اس سے کیا مسئلہ ہے. اس کی قدرت کی شان ہے, اور بعد میں جو اس نے فیصلہ فرمانا ہوگا یہ ہمارا کام نہیں, ان کو